جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے، کیسی ہوگی، جنت میں کیا کیا ہوگا، حور کیسی ہوگی، اسے تعلق کیسے قائم ہوگا، کیا نفسانی خواہشات ہوں گی، بچے کیسے پیدا ہوں گے، ہم بستری سے لذت کیسے ہوگی، مردوں کو حوریں تو عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو جنت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک کے گارے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی۔ تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی۔ وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اسے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی ایک حور سے دوسری حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنی ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب سے حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی حور بہتر ہے کہ دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، جنت میں لوگ کھائیں پیئیں گے،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا، جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے پیے گا، اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے خارج ہو جائے گی، اس کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے سے سینے کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث نمبر 1877 میں حضرت ابو ذر عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے، اور قابل ذکر بات ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔